اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین یا فاطمہ قنتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین۔ اے اللہ، اے فاطمہ، اللہ نے تجھ کو منتخب کیا ہے اور پاک رکھا اور انتخاب کیا تجھے عالمین کی عورتوں میں سے۔ اے فاطمہ، اپنے رب کے حضور قنوت پڑھو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میری پاک بی بی وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنے کردار سے تمام دنیا کی عورتوں کو یہ سکھایا کہ ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بیوی کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری بیوی ایک عبادت گزار بھی ہے، جس نے اپنی عبادت میں کبھی کمی نہیں کی، کہ خداوند کریم نے آپ کو کہا کہ یہ میری کنیز خاص ہے۔ میری بیوی نے اتنی عبادت کی، ساری رات آپ عبادت کرتی تھی کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ اور میری بیوی نے اس عبادت کے ساتھ ساتھ کبھی گھر کے کاموں میں بھی کمی نہیں کی۔ آپ اپنے گھر کے کام بھی اسی طرح انجام دیتی تھیں کہ آپ چکی پیستی تھیں تو ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتی رہتی تھیں۔ وہ میری پاک بیوی کہ جس کے لیے ان کے بیٹے میرے مولا حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں اس طرح سے خداوند کریم کی عبادت کرتی تھی کہ جو احساس ہوتا تھا اور جس کے اوپر فرشتے بھی فخر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا تھا کہ دیکھو یہ میری کنیز خاص ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روز جمعہ میری ماں خصوصاً اہتمام سے عبادت کرتی تھی، غسل کرتی تھی، اور پھر جب نماز پڑھتی تھیں تو آپ اس کے بعد دعا مانگتی تھیں اور ایک ایک کا نام لے کے دعا مانگتی تھیں۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ اماں جان یہ بتائیں کہ جمعے کی ایسی کون سی فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، جمعے کے دن جب آدھا سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خداوند کریم ضرور اس کی جو کوئی بھی دعا مانگتا ہے قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ جا کے دیکھو چھت پہ کہ سورج آدھا غروب ہو گیا ہے تو میں دعا مانگنا شروع کروں۔ تو میری پاک بیوی اپنے لیے نہیں بلکہ ہمساؤں کے لیے دعا کرنے والی تھی۔ میرے مولا حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نام لیتی تھیں ہمساؤں کا اور دعا مانگا کرتی تھیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں مانگتی، تو آپ نے کہا تھا کہ پہلا حق ہمسائے کا ہے۔ آپ اپنے بابا کی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتی تھیں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ آج تمام مسلمانوں کے لیے سوگ کا دن ہے، غم کا دن ہے، اس لیے کہ آج وہ دن ہے کہ جو نبی آخر کی بیٹی اس دنیا سے جا رہی ہے۔ آج سب کو یہ غم منانا چاہیے، اور کتنی ظلم کے ساتھ میری بیوی شہید ہوئی ہیں کہ ان کا بچہ بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ سب کو دکھ منانا چاہیے، سب کو غم منانا چاہیے۔ میری بیوی صرف ایک فرقے کی تو نہیں، سب کی بیوی ہے، رسول سب کا ہے، یہ بیٹی بھی سب کی ہے، سب کی پیاری ہے۔ سب کو یہ دکھ منانا چاہیے، سب کو غم منانا چاہیے۔ جناب مولا علی مشکل کشا مسجد میں چلے جاتے ہیں اور آپ وہیں پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو نوکرانی آئی اور آ کے کہا کہ یا علی، آپ کو سیدہ نے
سیدہ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. آپ دیکھیں جناب سیدہ کی حالت بہت خراب ہے. کیونکہ میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جناب مریم آپ بہت عبادت گزار ہیں اور آپ نے بہت عبادت کی ہے، لیکن جیسے میری بیوی نے عبادت کی ہے ویسے ہی عبادت ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، زخمی پہلو کے ساتھ، اور وہ ہاتھ جو تسبیح بھی نہیں پکڑ سکتا تھا اس ہاتھ کے ساتھ کہ میری بیوی سے قنوت نہیں پڑھا جاتا تھا. میرے مولا حسن یہی کہتے ہیں کہ میری ماں سے قنوت میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی. نماز تو پڑھتی تھی، مشکل سے رکوع کرتی تھی، مشکل سے سجدہ کرتی تھی. میں کہتی ہوں کس طریقے سے میری بیوی رکوع کرتی ہوں گی، پسلیاں تو ٹوٹی ہوئی تھی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. سجدے میں جاتی ہوں گی تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، جسم کا ہر حصہ درد کرتا ہوگا. اس حالت میں میری بیوی نماز پڑھتی تھی. جناب مریم آپ نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی ہوگی، اسی لیے تو میرے اللہ نے کہا یہ میری کنیز خاص ہے. اسی لیے تو اللہ فرشتوں سے اور حوروں سے کہتا تھا کہ دیکھو کس طرح سے عبادت کی جاتی ہے. میری فاطمہ کو دیکھو، اس کو عبادت کرنا کہتے ہیں کہ جس نے اتنی زخمی حالت میں بھی عبادت کی ہو. اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے طاہرہ بی بی کہتے ہیں، اسے بطول بی بی کہتے ہیں. تو میرے مولا علی کے پاس نوکرانی گئی اور جا کے کہتی ہے آج فاطمہ کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے، بہت بے قرار ہیں. بیوی کبھی دائیں کروٹ لیتی ہیں، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہیں، کبھی ایک پاؤں پھیلاتی ہیں، کبھی دوسرا پاؤں پھیلاتی ہیں. درد کی شدت بہت ہے، بہت کر رہ رہی ہیں. جناب مولا علی آئے، آ کے دیکھا تو جناب فاطمہ واقعی درد کی شدت سے بے قرار تھیں، آنکھیں بند تھیں. میرے مولا نے جناب فاطمہ کا سر گود میں رکھا اور آواز دے کے کہا اے فاطمہ تمہیں ابن ام پکارتا ہے. جناب فاطمہ نے کوئی آواز نہیں دی. اے فاطمہ تمہیں ابو الحسن پکارتا ہے. جناب فاطمہ نے کوئی آواز نہیں دی. پھر آپ نے کہا اے فاطمہ تمہیں علی پکارتا ہے. جب آپ نے اس طرح سے کہا کہ علی پکارتا ہے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں کھول دیں اور کہا علی آپ آئے ہیں. میرے مولا علی کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور جناب فاطمہ کے چہرے پہ گر رہے تھے. میری بیوی نے اس بے قراری سے مولا علی کو روتے دیکھا تو تڑپ گئی اور کہا علی مجھے اٹھا کے بٹھائیں، مجھے سہارا دیں. میرے مولا نے اپنے سینے سے بی بی فاطمہ کو سہارا دے کے بٹھایا. میری بیوی نے مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہا یا علی کچھ وصیتیں، کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے. میرے مولا نے کہا کہ ہاں فاطمہ بتاؤ کیا بات کرنی ہے. آپ نے کہا بس جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا ہے انہیں میرے جنازے میں نہ بلانا. کسی ماں کو بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ مر جائے اور وہ بھی اس طرح سے کوئی مار دے. علی ابھی تک مجھے اس تلوار کی ضرب نہیں بھولتی. اس تلوار کی نوک میرے پہلو میں لگی، میرا محسن شہید ہو گیا. یا علی وہ میرے جنازے میں نہ آئے. یا علی جنہوں نے میرے ہاتھ پہ ضرب لگوائی وہ نہ آئے. یا علی جنہوں نے میرے گھر کے دروازے کو آگ لگائی ہے. میں کہتی رہی میں رسول کی بیٹی ہوں، میرے گھر کو آگ نہ لگاؤ. انہوں نے میرے دروازے کو آگ لگا دی. انہوں نے میری کوئی حرمت کا خیال نہیں کیا، وہ میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے. یا علی میرا تو بابا بھی اجازت لے کے میرے گھر کے اندر آتا تھا. یا علی ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہتا تھا اور اندر نہیں آیا تھا. یا علی یہ میرے گھر کے اندر آ گئے. انہیں میرے جنازے کی اطلاع بھی مت دینا، انہیں میرے جنازے پہ مت بلانا. یا علی میرا غسل و کفن خاموشی سے رات کو دے دینا. یا علی مجھے دفن رات کو ہی کر دینا. یا علی کسی کو میری قبر کا نشان بھی نہ بتانا. اور یا علی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں. آپ یہ وصیتیں کرتے کرتے میری بیوی سے کہتی ہیں یا علی بس ایک بات میری یاد رکھنا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہوں. یا علی میں قبر میں اکیلی ہوں گی، آپ نے میری قبر پہ آنا ہے.
آپ نے وہاں بیٹھ کے یاسین پڑھنی ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ یا علی، اور میرے بعد شادی ضرور کر لینا۔ میں جانتی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن میرے بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ یہ باتیں کرتے کرتے بی بی کو پھر غنودگی سے ہو گئی۔ رات گزری، مولا علی دوسرے دن گھر سے مسجد میں گئے ہوئے ہیں۔ آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ آج فاطمہ بہت خوش ہیں اور بہت خوشی خوشی آپ سارے کام کر رہی ہیں۔ آپ نے کہا فاطمہ، آپ تو کبھی ایک وقت میں 2 کام نہیں کرتی تھی، آج آپ ایک وقت میں 2 کام کر رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ آج مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے۔ جناب حسن و حسین دوڑ کے آئے، بابا آج ہماری اماں کی طبیعت بہت ٹھیک ہے۔ ہاں ماں، اگر بیمار ہو تو بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ میرے مولا حسن حسین کہتے ہیں آج اماں نے ہمیں نہلایا بھی ہے بابا، اماں نے ہمارے بالوں میں کنگھی بھی کی ہے، اماں خود بھی نہا کے بیٹھی ہیں، دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ سارے بچے بڑے خوش ہیں۔ میرے مولا علی بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ آ کے جناب سیدہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر صاف ستھرا بی بی نے کیا ہوا ہے۔ آپ نے کہا سیدہ آج کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش ہیں؟ بی بی نے کہا آ کے بیٹھیں، پھر سب بچوں کو پاس بلایا۔ جناب حسن کو کہا حسن، یہ تیرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ پھر جناب زینب کو پاس بلایا اور پاس بلا کے کہا زینب، تو نے کلثوم کا بھی خیال رکھنا ہے، ماں کی طرح خیال رکھنا ہے، میری طرح خیال رکھنا ہے اس کا۔ اور پھر کہا کہ زینب، میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، اس کی پیاس کا خیال کرنا، یہ کہیں پیاسا نہ رہ جائے۔ میں کہتی ہوں میری بی بی زینب نے اس بات کو اتنا یاد کیا ہوا تھا کہ سارا وقت کربلا میں حسین مولا کے سوکھے لبوں کو دیکھ کے یہ کہتی تھی کسی وقت مجھے اے اللہ حسین یہ نہ کہہ دے کہ میں پیاسا ہوں، میں کہاں سے پانی لاؤں گی۔ بھائی کے خشک لبوں کو دیکھ کے روتی رہتی تھی۔ اور وہ پھر میری بیوی سب بچوں کو پیار بار بار کر کے کہتی ہیں اماں فضا، آپ کو میں نے یہ گھر اور یہ بچے سپرد کیے ہیں، لیکن بس تم نے میری زینب کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ زینب جہاں پہ بھی جائے اماں فضا تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر کہا حسن حسین، تم نانا کے پاس جاؤ اور دعا مانگو۔ اور پھر جناب فضا سے کہا کہ دونوں بچیوں کو لے کے آپ حجرے میں چلی جائیں۔ جناب مولا علی نے پوچھا فاطمہ، آپ نے مجھے یہ ساری باتیں تو سمجھا دیں، اور دوسری بات آپ نے مجھ سے کیا کہنی تھی؟ جناب فاطمہ نے کہا یا علی، آج مجھے میرے بابا اتنے عرصے کے بعد خواب میں آئے ہیں، اور میرے بابا بڑے خوش تھے۔ میں نے بابا کو دیکھا تو میں بے قراری سے ان کی طرف بڑھی، لیکن کچھ ملائکہ بیچ میں آ گئے، اور وہ ملائکہ آسمان سے صف در صف نازل ہو رہے تھے، اور ان کے آگے جو 2 فرشتے تھے وہ مجھے اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ وہاں میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے بے شمار محل، باغات اور نہریں نظر آئیں، اور ایک محل کے بعد دوسرا محل، ایک نہر کے بعد دوسری نہر، ایک کے باغ کے بعد دوسرا باغ، اور ان محلوں کی جو حوریں تھیں وہ مجھے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھیں، اتنی حسین و جمیل تھیں جیسے کہ چمکتے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے مجھے ہنس ہنس کر خوش آمدید کہا اور بولیں مرحبا خاتون جنت، آپ ہی کی طفیل میں تو یہ جنت ہماری خلق ہوئی ہے۔ اور جب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ ملائکہ مجھے لیے ہوئے اوپر چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے ایک ایسے محل میں لے گئے جو ان محل سے بھی جدا تھا، اور اس محل وہ اتنا بڑا محل تھا کہ اس محل میں کئی ایسے محل تھے اور ایسے گھر تھے جن کو کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا ہوا۔ ان میں تخت بچھے ہوئے تھے جس پہ سندس کے فرش بچھے ہوئے تھے، حریر و دیبا کے لحاف پڑے ہوئے تھے، جگہ جگہ سونے چاندی کے برتن رکھے ہوئے تھے، دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے سجے ہوئے تھے، اور ان باغوں میں ایک نہر جاری تھی جس کا پانی برف سے زیادہ سفید
مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے پوچھا یہ نہر کون سی ہے اور یہ گھر کس کا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا یہ گھر علی کا ہے اور یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اس کے اوپر جنت کا کوئی اور درجہ نہیں ہے، اور یہ آپ کے پدر بزرگوار ان کے ساتھ وہ لوگ جو ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ یہاں رکھنا چاہتا ہے ان کا گھر ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ نہر کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ نہر کوثر ہے جس کا وعدہ اللہ نے تمہارے بابا سے کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا میرے بابا کہاں ہیں؟ مجھے بابا نہیں نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ ابھی تمہارے پاس آتے ہیں۔ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ ایک دم سے کچھ ایسے محل ظاہر ہوئے جو دوسرے جو میں نے ابھی محل دیکھے تھے ان سے بھی زیادہ سفید اور نورانی تھے، اور ان کے فرش بھی دوسرے جو محل تھے ان کے فرشوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ بہت سے اونچے اونچے تخت لگے ہوئے ہیں جن پر بہترین فرش بچھائے گئے ہیں۔ ان پر میرے بابا اور بہت سے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور جب مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا آ میری فاطمہ، مجھے اپنے پاس بلایا، گلے سے لگایا، میری پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا اے میری بیٹی، اپنے پاس بٹھایا مجھے اور کہا کہ اے میری بیٹی کہ کیا تم نہیں دیکھتی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہاں مہیا فرمایا ہے، کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، کتنی خوبصورت جنت ہے یہ۔ اس کے بعد بابا نے مجھے جس محل میں وہ خود بیٹھے تھے اس کی سیر کرائی جو ہر طرح کے ساز و سامان سے آراستہ تھا، اور پھر کہا فاطمہ یہ تمہارے شوہر، تمہارے بچوں اور تمہارے دوستوں کے لیے جائے سکون ہے، اور اب تم خوش ہو جاؤ کیونکہ اب تم جلدی مجھ سے ملنے والی ہو۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے میرا دل خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ اب میں اپنے بابا سے جلد ملوں گی۔ جب میری بیوی نے یہ خواب سنایا تو مولا علی سن بھی رہے تھے، لیکن جب بیوی نے کہا نا کہ جلد آ ملو گی تو ایک دم میرے مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا فاطمہ آپ نے سوچا نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد مجھ پر کیا گزرے گی۔ آپ سے مجھے تسلی ہے، آپ مجھے دلاسا دیتی ہیں تو مجھے حوصلہ مل جاتا ہے۔ آپ جانتے ہو ان مدینے والوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے۔ فاطمہ آپ بھی چلی جاؤ گی تو میرا کون ہوگا؟ میری بیوی خاموش ہو جاتی ہیں اور تسلی دے کے کہتی ہیں کہ اللہ آپ کا وارث ہو، اللہ آپ کا حامی و نگہبان ہو، اور آپ میرے بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ اور پھر مولا علی تو مسجد میں چلے گئے۔ بی بی نے اسما سے کہا اسما میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں اور میں تسبیح پڑھوں گی جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے، تم بس یہ خیال رکھنا کہ میں اس وقت تک اپنے رب کے پاس نہیں گئی، اور جب میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اپنے رب کے پاس چلی گئی ہوں۔ فاطمہ دروازے کے پاس بیٹھی ہیں، تھوڑی دیر تک آواز آتی رہی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں کہتی ہوں مدینے والو یہ آخری آواز تھی جو شاید تم نے سنی یا نہ سنی۔ آج کے بعد فاطمہ اپنی آواز کسی کو نہیں سنائے گی، خاموش ہو جائے گی یہ آواز جس کی وجہ سے تم پریشان تھے، اور تم نے فاطمہ پہ پابندی لگا دی تھی کہ گریا نہ کرے، رویا نہ کرے اپنے بابا کو۔ آج بابا کو رونے والی اس دنیا سے چلی جائے گی لیکن اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ جب اسما نے آواز نہ سنی تو اندر گئی تو دیکھا چادر منہ پہ ڈالے بی بی لیٹی ہیں، اور اس نے آہستہ سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ بی بی نے دائیں ہاتھ پہ اپنا دائیں رخسار رکھا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے گہری نیند سو گئی۔ جناب اسما جلدی سے بڑھی ہیں کہ جا کے میں مولا علی کو بتاؤں۔ سامنے سے حسن حسین آ رہے تھے، دیکھا جلدی سے کھانا لگا دیا کہ بی بی نے کہا تھا کہ میری اطلاع دینے سے پہلے میرے حسن حسین کو کھانا ضرور کھلا دینا۔ جیسے ہی جناب حسن حسین آئے اسما نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ ایک دم سے حسن حسین نے اسما کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اسما یہ کتنی عجیب بات ہے، کبھی ہم نے تمہارے ہاتھ سے کھانا کھایا ہے، ہمیشہ اماں ہمیں کھانا کھلاتی تھی، آج آپ ہمیں کیسے کھانا کھلائیں گی؟ اور اسما آپ ہمیں بہلائے نہیں، ہمیں نانا نے بتا دیا ہے۔ جب ہم نانا کی قبر پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے
تو نانا کی قبر سے یہ آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں، جاؤ، ماں تمہاری اس دنیا میں نہیں رہی، ہماری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ جناب عثمان نے جلدی سے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، جاؤ جا کے بابا کو بتاؤ کہ اماں کی اس دنیا میں نہیں ہے۔ جناب حسن حسین روتے ہوئے کہ جیسے ہی مولا علی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، ایک دم دیکھا اور دونوں بچے جا کے باپ کی کمر سے لپٹ گئے۔ میرے مولا علی ماتھے کے بل زمین پہ گر گئے اور کہا، ہائے فاطمہ۔ میرے مولا اٹھتے تھے اور پھر گر جاتے تھے۔ اس شیر خدا کے جسم میں ایسا لگتا تھا جیسے جان ہی نہیں رہی۔ فاطمہ کے جانے کا ایسا صدمہ تھا کہ میرے مولا کہتے تھے میرے قدموں میں جان نہیں ہے۔ اصحاب نے پکڑ کے مولا کو گھر لے کر آئے۔ سارے مدینے میں ایک شور مچ گیا تھا، مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، چراغ جل چکے تھے، لیکن فاطمہ کی زندگی کا چراغ بجھ چکا تھا۔ بچے گھر میں رو رہے تھے، چھوٹی سی جناب کلثوم کو سینے سے لگائے زینب بیٹھی تھی اور سارا ایک شور تھا، بنی ہاشم کی عورتیں آ گئیں، یا سیدہ یا فاطمہ کا رونا تھا۔ دروازے سے باہر ایک ہجوم مدینے والوں کا اکٹھا ہو گیا تھا، لیکن جناب مولا علی کو جناب فاطمہ کی وصیت یاد تھی۔ آپ نے جناب ابو ذر سے کہا کہ سب سے کہہ دو کہ ابھی جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ سب بار بار پوچھ رہے تھے کہ تدفین کب ہے، جنازہ کب اٹھایا جانا ہے۔ تو آپ نے کہا رات بہت ہو گئی ہے اپنی، اور سب کو رخصت کیا۔ پھر جناب سلیمان فارسی سے کہا کہ آپ جا کر باہر کہہ دو کہ سب لوگ چلے جائیں، کیونکہ کچھ لوگ چلے گئے تھے لیکن کچھ ابھی بھی باہر بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا نہیں، آپ سب سے کہہ دیں کہ میں بھی جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی چلے جائیں۔ سب لوگ چلے گئے۔ گھر میں سناٹا ہے، سسکیوں کی آواز ہے، گھٹ گھٹ کے رونے کی آواز ہے۔ جن بچوں کی ماں اس دنیا سے جا رہی ہو اور انہیں یہ پابندی ہے کہ تم نے زور سے نہیں رونا، کتنا صبر ہے، کتنی مجبوری کا وقت ہے۔ جناب مولا علی نے تابوت بنایا اور اس کے بعد جب آدھی رات گزر گئی تو کہا، اسماء و فضا پانی گرم کرو، میں نے غسل دینا ہے۔ جناب سیدہ کا کفن بی زینب نے نکال کر دیا، جو بی کو کہہ کر گئی تھی، وصیت کر کے گئی تھی، اور چھوٹے سے ہاتھوں پہ وہ کفن اٹھا کے جناب زینب جب مولا علی کے سامنے لائی تو مولا کی چیخ نکل گئی۔ کہا، بابا، اماں نے کہا تھا یہ بابا کو دے دینا۔ میرے مولا علی غسل دینے لگے تو وہ شیر خدا جو ابھی بچوں سے کہہ رہا تھا کہ بچوں زور سے مت بولنا، میرے مولا کی ایک چیخ نکل گئی اور پانی وہیں چھوڑ کے میرے مولا کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا جب غسل دے رہے تھے تو آپ نے بار بار جناب فاطمہ کا پہلو پہ سے ہاتھ ہٹانا چاہا، جناب فاطمہ کا پہلو پہ سے ہاتھ نہیں ہٹتا تھا، تو میرے مولا نے کہا، فاطمہ، میں جانتا ہوں آپ کے اس ہاتھ سے قنوت نہیں پڑا جاتا تھا، لیکن فاطمہ آپ جانتی ہیں شریعت کا حکم ہے کہ غسل کے بعد جسم کے ہر حصے پہ پانی جانا چاہیے۔ فاطمہ اپنا ہاتھ اٹھا لو۔ جیسے بی بی نے ہاتھ اٹھایا تو گہرا زخم تھا۔ میرے مولا تڑپ گئے اور رو کے کہتے، فاطمہ تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ آپ کا اتنا گہرا زخم تھا۔ وہ شیر خدا کے حوصلہ پست ہوتا جا رہا تھا، بے قرار ہوتے جا رہے تھے۔ میرے مولا نے غسل و کفن دیا، جنازہ تیار کیا، تابوت میں جنازہ رکھا، اور پھر کہا جناب حسن حسین سے کہا، حسن حسین جاؤ سلیمان فارسی کو بلا کر لاؤ۔ رات کا وقت ہے، دونوں بھائی آہستہ آہستہ روتے ہوئے قدموں سے خاموشی کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کر سلیمان فارسی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ سلیمان فارسی نے دونوں بچوں کو دیکھا اور کہا، آؤ میری فاطمہ بی بی کے یتیموں، آج فاطمہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ بچوں کے ساتھ جب آپ پہنچے ہیں، جناب مولا علی دروازے سے باہر ہی کھڑے تھے۔ کتنا بھی بڑا صابر کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا حوصلہ مند کیوں نہ ہو، لیکن جب کوئی اپنا نظر آ جاتا ہے، اپنا درد سہنے والا نظر آ جاتا ہے تو اس کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ جیسے ہی مولا علی نے
जनाब सलेमान फ़ारसी को देखा। आपने जल्दी से सीने से लगा लिया और कहा, सलेमान फ़ारसी, तुम्हें मेरा वो वक्त याद है जब मेरी शादी हुई थी, जब तुम मेरी फ़ातिमा के नाके की महार तुमने पकड़ी हुई थी। मौला अली ने कहा था, ना ये महार पकड़ के सलमान तुम घर लेके जाओगे अली के। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है, और आज सुलेमान तुमने फ़ातिमा को रुखसती फिर करानी है आखिरी सफ़र के लिए, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। जनाजा तैयार था। आपने बच्चों से कहा कि बेटा जल्दी लेके जाना है, सब लोग देख लें, माँ से रुखसत हो लें। जनाब ज़ैनब आई, माँ की पेशानी चूमी और रो के कहा, अम्मा इतना बताओ, मैं आज के बाद किसे अम्मा कहूँगी। जनाब कुलसूम बहुत छोटी हैं, बार बार माँ के सीने से लग जाती हैं और बस सबको देख देख के रो रही हैं। मेरे मौला हसन आए, माँ की पेशानी चूमी और कहा, अम्मा सारी उम्र तेरा हसन उस जालिम को नहीं भूलेगा जिसने तेरे चेहरे पे तमाचा लगाया। अम्मा मुझे वो तेरे जख्मी गाल कभी नहीं भूलेंगे। मेरी बीवी से ये बयान हो रहे हैं कि तेरे मेरे मौला अली कहते हैं, हुसैन बेटा आप भी माँ से मिल लो। मेरे मौला हुसैन माँ के तलवों के पास बैठे हैं, पैरों के पास बैठे हैं और माँ के तलवों को अपने रुखसारों के साथ लगाए जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं और एक ही बात कहते जाते हैं, अम्मा तेरा करबला का गरीब हुसैन, अम्मा तेरा मजलूम हुसैन, अम्मा तेरा घोड़ों के टापों से पामाल होने वाला हुसैन। अम्मा जब मैं घर आता था तो बाजू फैला के मुझे कहती थी, आ मेरे लाल हुसैन। आज अम्मा मुझे उसी तरह आवाज़ दे तो मैं तेरे सीने से लगूंगा, वरना मैं तुझे रुखसत नहीं होने दूंगा। मेरे मौला ये बयान कर रहे थे कि मेरी बीबी के बंधे कबा टूट गए। बीबी ने दोनों हाथ फैला दिए। मेरे मौला जाके सीने से लगे और रो के कहा, अम्मा आज तो मेरे पास, आज तूने जिस तरह से मेरी आवाज़ को सुना है, अम्मा रोज़े आशूर ऐसे ही आ जाना। अम्मा जब मुझे घोड़ों के टापों से पामाल किया जा रहा होगा, अम्मा उस वक्त मेरे पास आ जाना, मैं बहुत अकेला हूँगा। मेरे मौला हुसैन तड़प रहे हैं तो जिब्राइल ने कहा, ऐ अली इस वक्त हुसैन को फातिमा से जुदा कर दे। खुदावंद करीम कहता है कि जन्नत में हूरे गिरिया बुका कर रही हैं, क़यामत का समा है। मेरे मौला हुसैन को माँ से जुदा किया और जनाजा लेके चले। जब जनाजा घर से निकलता है तो कोई भी हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, सबको ही रोना आ जाता है, एक बुका का मंजर होता है। लेकिन हाय बेकसी है हुसैन, हाय बेकसी है अली, हाय मजबूरी है अली के। बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों तुमने ज़ोर से नहीं रोना, किसी को ख़बर ना हो जाए कि मैं जनाजा उठा रहा हूँ। सिसक कर घुट घुट कर बच्चे मुंह पर हाथ रख के रो रहे हैं। हुसैन ने अपने मुंह पे हाथ रख के रो रहे हैं। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में रो रही है। दिल तो चाहता है ना कि चीख मार कर रोए, ज़ोर ज़ोर से रोए कि हमारी माँ हमें छोड़ के जा रही है। बच्चे सिसकते रहे। मौला जनाजा लेके निकले तो मौला कहते हैं, हसन बेटा मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई और हमारे जनाजे के साथ है। मेरे मौला हसन कहते हैं कि ज़ैनब जनाजे के पीछे पीछे आ रही है। मेरे मौला अली ने जनाजा रखा, बीबी ज़ैनब को सीने से लगाया और लगा के कहा, ज़ैनब घर जा बेटी, ये मदीना है, तेरी माँ तेरे सुपुर्द कुलसूम करके गई है। आप दरवाजे तक छोड़ के आए और फिर जनाजा लेके जन्नतुल बक़ी में आए। आपने जनाबे फ़ातिमा को दफन करना मेरे मौला अली के लिए इतना ही मुश्किल था जैसे रसूल खुदा को दफन करना मुश्किल था। बार बार बीबी का चेहरा देखते हैं और कहते हैं, फ़ातिमा मैं किस तरह से ये वक्त गुजारूंगा।
آپ جانتے ہیں کہ کسی عورت کو مستور کو دفن کرنے کے لیے 5 مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 مرد قبر میں اترتے ہیں، 3 مرد اوپر ہوتے ہیں، ایک پائنتی کو ہوتا ہے، ایک سرہانے ہوتا ہے، ایک پٹکا ڈال کے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ہائے مجبوری ہے علی کہ حسن حسین چھوٹے ہیں، دوسرے نامحرم ہیں، خاموشی سے دفن کرنا ہے۔ میرے مولا نے کس طرح سے بی بی کو دفن کیا؟ مٹی ڈالی اور پھر جناب رسول خدا کی طرف، قبر کی طرف رخ کر کے کہا، یا رسول خدا، آپ نے جو امانت مجھے سپرد کی تھی وہ امانت میں ویسے آپ کے سپرد نہیں کر سکا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، اس کا پہلو زخمی ہے۔ یہ آپ سے خود بتائے گی کہ مدینے والوں نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، کیا سلوک کیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا جناب رسول خدا، یا امام زمانہ، یا مولا حسن حسین، یا جناب زینب و کلثوم و رقیہ، یا میری پاک ائمہ طاہرین، آپ سب کو پرسہ قبول ہو جناب فاطمہ الزہرا کا۔ اور ان کے صدقے میں میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بی بی پاک کے صدقے ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا، ان کے صدقے سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر۔ ان کے صدقے میرے مولا جن کی جو جو دلی حاجات ہیں پورا کر دینا۔ اے میرے مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ میرے امام زمانہ، آپ کو آپ کی دادی نے بہت درد سے پکارا تھا، اے مہدی تو آ جا میرا بدلہ لینے کے لیے۔ میرے مولا آپ کا جلد ظہور ہو جائے تاکہ آپ اپنی دادی کے ظالموں کا بدلہ، جو ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لے سکیں۔ اے میرے مولا ہماری اس عبادت کو قبول کرنا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، میرے مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، پل صراط سے مولا علی پار لگائیں۔ اے میرے مولا ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم